أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل حضرات کے سامنے 35ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. 37ویں نمبر کی آیت ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے مرحلے کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اور بالکل سرخ ہو جائے گا، لال ہو جائے گا. لال ہونا علامت ہوتی ہے غصے کی، غضب کی، جلال کی اور بھڑکنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال ہو جائے گا تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا. جیسا پہلے آیت میں گزرا ہے کہ جنات ادھر سے ادھر سے ادھر بھاگنے لگ جائیں گے تو چاروں طرف سے پورے زمین پر فرشتوں کا حصار ہوگا. نہ کوئی انسان بھاگ سکے گا، نہ کوئی جنات بھاگ سکے گا. چونکہ قیامت کا جو پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے غصے کا، جو بار بار قرآن میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ سب کہیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غصے اور جلال میں پھر فرمائیں گے دوسرے ممتاز اليوم ایھا المجرمون، کہ نیک لوگ الگ ہو جائے اور مجرم لوگ الگ ہو جائے. نیک لوگوں کو مجرموں سے الگ کر دیا جائے، مجرموں کی جماعتوں کو الگ کر دیا جائے. پھر تیسرا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی غصے پر غصہ، غصے پر غصہ ہو رہا ہے. پھر تیسرا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی مجال ہے کہ میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے. اس وقت تو سبھی گھبرا جائیں گے نا. جب انبیاء گھبرائیں گے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ انسان سوچ بھی نہیں پائے. یہ منظر کو ذہن میں رکھے کہ میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے یومئذ تحدث اخبارها والقت ما فیها وتخلت. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اٹھا کر پھینک دے گی سارے مردوں کو. ایک ایک قبر سے 100 مردے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے سر کی مٹیوں جھٹکتے ہوں گے، جھاڑتے ہوں گے اور مٹی کو ہٹاتے ہوں گے اور اپنے زبان سے ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری کہتے ہوں گے. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بدن پر لباس اور کپڑا نہیں ہے. اتنا پریشانی کے عالم میں ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کیسا منظر ہوگا کہ انسانوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کا جسم نہیں دیکھ سکے گا انسان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سورج تیرے سر پر کھڑا ہوگا 7 آنکھیں پوری کھول دے گا, انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اس کو خود کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں کیسے حال میں ہوں اور کیا ہے. اس کا انسان کا ذہن اس وقت میں کوئی کام نہیں کرے گا. جو بہت پریشانی میں انسان ہوتا ہے نا, بہت زیادہ پریشانی میں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس حال میں ہوں, میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, میں نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. اور یہ منظر تو اللہ کے غضب کا, اللہ کے جلال کا, اللہ کے غصے کا, اور چاروں طرف سے عذابوں کی شکل پیدا ہوئی ہے. تو انسانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ انسان ہوش میں نہیں رہے گا تو کیا ایک دوسرے کا جسم دیکھ پائے گا. تو بہرحال یہ اول وحلہ ہے, پہلا مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے. تو انسان ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا, ہر ایک امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی. لمبے واقعات جو آپ نے اس سے پہلے سنے ہوں گے, میں اس کو یہاں نہیں دہراؤں گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل سرخ اور لال ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اس دن انسانوں سے اور جناتوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا, یا تم نے یہ گناہ کیا یا نہ کیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ, اس دن سوال نہیں ہوگا تمہارے گناہوں کے بارے میں, انس ولا جان, انسان اور جناتوں سے. یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پہلے انسان سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, نہ دنیا میں کرتے نہ آخرت میں کرتے. پہلے مرحلے میں اس کو پوچھا جائے گا. تو جب وہ ہر چیز کا انکار کرے گا, فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ اس کا نام اعمال ہم نے لکھا ہوا ہے, ہم نے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں لکھا ہے, اس کو بھی نہیں مانے گا, نہیں میں نہیں مانتا. اس کے اعضاء گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, پاؤں بول رہے ہیں, ہاتھ بول رہے ہیں, پورا بدن بول رہا ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نہیں مانوں گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے, اللہ کے سامنے بول رہا ہے, وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. جب دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بچ سکتا ہے تو اللہ کی نظر میں کہاں بچنے والا ہے. ہر چیز کا انکار کرے گا. نام اعمال کا انکار کر رہا ہے, بھئی تیرے نام اعمال میں لکھا ہے, فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھا ہے. نہیں میں نہیں مانوں گا, مجھے فرشتے مجھے نظر تھوڑی آتے تھے, انہوں نے کیا لکھا میں تھوڑی دیکھنے گیا تھا بھائی. کہ اللہ کے سامنے ڈٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی نام اعمال ہٹا دو اس کا. اگر اللہ چاہے اسی وقت اس کے بالوں کو پکڑ کر فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں گھسیٹ سکتے ہیں, لیکن میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ پھر بھی اللہ کیا فرمایا, چلو اس کے یہ نہیں مانتا کہانی. اللہ فرمائیں گے کہ اس کے اعضاء سے گواہی دلواؤ. اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, پاؤں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں فلموں کے لائن میں کھڑا تھا, شراب پینے کے لیے چلا تھا, کسی کو مارنے کے لیے چلا تھا, کسی پر ظلم کرنے کے لیے چلا تھا, مسجد میں کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا میرے ذریعے سے. ہاتھ کہیں گے غلط دستخطیں کی تھی, لوگوں کو تماچے مارے تھے. زبان کہے گی کہ مجھ سے جھوٹ بولا تھا, چغل خوری کی تھی, غیبت کی تھی, لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا, لوگوں کو تکلیف پہنچایا تھا, رشتے توڑوائے تھے. اور پھر آنکھیں کہیں گے کہ مجھ سے چوراہے پر کھڑے رہ کر زنا کیا تھا. کان کہیں گے پوری رات مجھ سے گانے سنا کرتا تھا. دل و دماغ کہے گا کہ مجھ سے برے خیالات سوچتا تھا. کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو جسم کے اندر سے آ رہی ہے. نہیں میں نہیں مانتا, مجھے کیا پتا کہاں سے آواز آ رہی ہے. اللہ اچھا فرمائیں گے ٹھیک ہے, یہ فرشتوں کا انکار کر رہا ہے, نام اعمال کا انکار کر رہا ہے, اور جسم سے نکلنے والی آواز اعضاء کی گواہی کا انکار کر رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, زمین اپنا البم پیش کرے گی پورے زندگی کا, نوجوانی سے لے کر موت تک کا, کہ اللہ مجھ پر سجدہ بھی کیا تھا, مجھ پر اعتکاف بھی کیا تھا, مجھ پر قرآن کی تلاوت بھی کی تھی, اور مجھ پر تیرے نیک بندوں کو کھانا بھی کھلایا تھا, مجھ پر مسجدیں بھی بنوائی تھی.
تو زمین کہنے لگ گئی اور کہنے لگ بعض مجرموں کے لیے اللہ مجھ پر کھڑے رہ کر میرے اوپر گناہ بھی کیا تھا، چپلوں سے روندا بھی تھا، مجھ پر گندگیاں بھی ڈالی تھی، میرے سینے پر اپنا سینہ تان کر بھی چلا تھا، زمین بھی گواہی دے رہی ہے، میں نہیں مانتا، اس کی گواہی بھی نہیں مانتا۔ اللہ پر یہ بھی نہیں مانتا، نہیں چلو کوئی بات نہیں۔ اب اللہ کیا فرمائیں گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اب ہمیں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سارے گواہ ہو چکے ہیں، اور تو گواہی کو نہیں مانتا، اب ہماری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ بلکہ اللہ فرما رہے ہیں يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ قیامت کے میدان میں مجرم لوگ ان کی پیشانی سے پہچانے جائیں گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، سیما کے معنی علامت اور پہچان کے ہوتے ہیں، تو بالنواصی، نواسی کے معنی پیشانی، اور اقدام یعنی پاؤں۔ فرمایا ان کے پیشانی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ہے مجرم، ان کے پیشانی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ہے سجدہ کرنے والے لوگ۔ اس لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میرے امت کے لوگوں کو میں کیسے پہچانوں گا؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امت کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور میری امت کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، تو میں میری امت کو کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا میرے امت کے وضو کے اعضاء، جن سے اس نے وضو کیا ہے نا، یہ اعضاء چمکتے ہوں گے، اور یہ پیشانی ان کی چمکتی ہوگی، ان پیشانی اور اعضاء کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں۔ تو یہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی بھی دیں گے، اور یہ اعضاء کی وجہ سے کل قیامت میں بندہ پہچانا بھی جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پیشانی سے۔ یہ تو ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج کے دور میں بندہ پوری رات گناہ کرتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو ایک دم فریش ہو کر اٹھتا ہے، اور نواب بن کر چلتا ہے زمین پر جیسا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بندہ رات میں گناہ کر لیتا تھا یا کوئی غلط حرکت کرتا تھا، اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا تھا، جھوٹ بولتا تھا تو لکھا ہوتا کہ ھذا رجل کاذب، بنیاد میں جھوٹا ہے، تو اس کے پیشانی پر لکھا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے پیشانی پر نہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے پیشانیوں سے کل قیامت کے میدان میں پہچانے جائیں گے کہ مجرم کون ہے۔ پیشانیاں لال اور غصے والی جیسی ہوتی ہے نا، جلال، ایسی پیشانیاں ان کی کر دی جائے گی، جیسے موت کی علامت میں بتایا۔ حدیث میں فرمایا کہ موت کے وقت میں جس کے پیشانی سے پسینہ نکلنے لگ جائے، اور جس کے ناک کا باسا ٹیڑھا ہو جائے، اور جس کے چہرے کے اوپر زرد یعنی ہلدی جیسا کلر ہوتا ہے نا، اس طرح ہلکا سا زردی مائل کلر ہو جائے، یہ تین نشانیاں جس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے موت کے وقت میں، وہ سمجھو کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں یہ تینوں تین نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھی کہ آپ کے پیشانی سے پسینہ بھی نکل رہا تھا، اور آپ کی ناک کا باسا ٹیڑھا بھی ہو گیا تھا، اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک زردی مائل کلر یعنی رنگ جیسا نظر آ رہا تھا۔ تو مجرموں کل قیامت میں تمہارے پیشانیوں سے، اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قیامت کے میدان میں بہت سارے سجدہ کرنے والے لوگ، صحابہ کی نشانی بتائی کہ ان کے پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ تو اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے اگر انسان کو بچانا ہے نا، تو اس کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سجدے میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک سجدہ 70 بیماریوں کا علاج ہے، 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ کسی انسان کو 70 بیماریاں تو نہیں لگی ہوگی نا، کوئی انسان تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے کو 70 بیماریاں لکھ کر دی ہیں، تو ایک سجدہ کرے گا 70 بیماریوں کا علاج ہے، اس کے دماغ میں خون پہنچے گا، اور سجدہ اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے، اور پھر ایک سجدے کے نشان اس کے پیشانی پر پڑتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دیکھے گا قبر کے اندر کس کے پیشانی پر سجدے کے آثار ہیں، تو قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے پہلے زمانے میں گزرے ہیں
کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بحث کرنے لگ جائے کہ چلنا بھائی اپنا کام کر، یہاں کیوں آیا تو؟ ہم کہہ سکتے ہیں فرشتے کو؟ ہمیں دیکھتے ہی جان ڈیلی ہونی ہے، ایسی کفن چھوٹ جانا ہے ہمارے بدن کا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فرشتے آ گئے سوال کرنے کے لیے قبر میں، تو اللہ والا خواب میں منظر دیکھ رہا تھا کہ رابعہ بصریہ کے ساتھ کیا کیا منظر ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہم کو تو پولیس والے کا لباس دیکھے تو یوں ہی جا ڈیلی ہو جاتی ہے، ہم اس کو بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تو کہاں سے آیا بھائی۔ فرشتے کو کون پوچھے گا؟ فرشتے کو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو آسمان سے آئے۔ اچھا، تو آسمان سے زمین کتنی ہے؟ بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اچھا، تو وہاں سے یہاں تک آئے ہو تو خدا کو بھول گئے تم لوگ؟ فرشتے حیران کہ یہ کیسا سوال کر رہی ہے ہم سے بھائی؟ کہا کہ ہم کیسے خدا کو بھولیں گے؟ اچھا، زمین سے آسمان اتنا لمبا فاصلہ ہے، وہاں سے یہاں تک آنے میں تم خدا کو نہیں بھولے؟ تمہیں تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتی رہی، تو 6 فٹ زمین میں آ گئے، تمہیں خدا کو بھول گئی کہ مجھے سوال کر رہے ہو کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایسے سوال کرتے ہو مجھ سے؟ فرشتے حیران ہو گئے اور اللہ سے جا کر اللہ تیری کیسی بندی ہے کہ ہم سوال کریں، الٹے سوال ہم سے ہی ہو رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے وہاں؟ حضرت پیرانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمہارے سوال میں اور ہمارے سوال میں فرق ہوگا، ہمارا جواب تھوڑا نخرے والا ہوگا، آپ کا جواب سیدھا سیدھا ہوگا، سمجھ رہے نا؟ واللہ والوں کو حق ہے بولنے کا، پوچھنے کا، ہمارے پاس وہ حق نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہی نہیں ہے، تو ہم کیا پوچھیں گے ان فرشتوں سے؟ تو فرشتے سوال کریں۔ حضرت مفتی علامہ زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے پاکستان کے، ابھی کورونا کے اندر انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے انتقال سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا، انہوں نے اپنا خواب خود بیان کیا کہ میں نے کل رات یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے قبر میں سلایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو دکھا دیتا ہے، انتقال 3 دن بعد ہوا، 3 دن پہلے اللہ خواب دکھا رہا ہے کہ مجھے قبر میں سلایا گیا، تو جیسے فرشتے آ گئے، تو جیسے فرشتے آئے تو 5 لوگ دوسرے آ کر میرے پاس کھڑے، فرشتے کو جاؤ یہاں سوال نہیں کرو گے۔ کہا تم لوگ کون ہیں؟ کہا اس بندے کی 5 وقت کی نماز ہے، ہم سوال نہیں کرنے دیں گے آپ۔ چلے گئے بیچارے۔ پھر ایک اور طاقتور آ کر کھڑا ہو گئے، جاؤ تو کون ہے؟ کہ اس بندے کا حج ہوں جو اللہ نے قبول کیا ہے، میں سوال کرنے نہیں دوں گا۔ پھر اس سے زیادہ طاقتور آ گیا، وہ سب کو ہٹا دیا، 5 کو بھی ہٹا، 1 کو بھی ہٹا، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، حسین اور جمیل، اور اتنا طاقتور نظر آ رہا تھا نا کہ سب کی طاقت اس کے سامنے ہیج ہو گئی۔ وہ آ کر میرے سرہانے کے پاس کھڑا رہا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا فرشتے۔ ہٹ جاؤ یہاں سوال کرنے نہیں دیں۔ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا میں قرآن ہوں، میں اللہ کا قرآن، میں سوال کرنے نہیں دوں گا۔ اس بندے نے ہر وقت مجھ سے محبت کی ہے، ہر وقت مجھے پڑھا ہے، تو اس نے جب مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے تو اس کو آج میری ضرورت ہے، تو میں یہاں پر کھڑا ہو گیا۔ آج پتہ نہیں چلے گا ہم کو، ہم جو غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں نا، آج پتہ نہیں چلے گا۔ قبر میں سوتے ابھی 40 قدم نہیں چلو گے نا، 40 قدم قبر کے مناظر جب تمہارے سامنے کھل جائیں گے نا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ فرشتے آ کر جیسے سوال کریں گے نا، تو آس پاس کے اگر بندہ خدا نخواستہ گناہ گار ہے تو آس پاس کی مردے ہیں نا وہ بھی تانا دیں گے کہ ہماری موت تیرے لیے عبرت نہیں تھی، تو کیوں آیا یہاں پر؟ تیرے آنے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ ہو گیا، تو کیوں آ گیا یہاں پر؟ اس لیے قبر کے مناظر کو ذہن میں رکھو کہ مرنا سب کو ہے، دفن ہونا سب کو ہے، قبر میں سب کو سونا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو منہ دکھانا ہے، آخرت میں سب کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اس کی تیاری کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ بھئی جیسا جنازے کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے آخرت کے سارے معاملے طے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو دھیان سے سن لینا اور اس کو یاد رکھ لینا کہ جنازہ، نماز جنازہ سے پہلے تم اس انسان کی شکل دکھا سکتے ہو، جنازے کی نماز کے بعد کسی کو شکل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے نماز جنازہ ہو جاتی ہے اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور خدا نخواستہ وہ بندہ اگر گناہ گار ہے اور نماز کے بعد اس کی شکل اگر بدل جائے گی تو
تو سارے خاندان والے، سارے دنیا کے لوگ کہیں اللہ اس کی شکل بدل گئی، تو اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، اس لیے علماء نے لکھا۔ اور دوسرا ہمارے ایک عجیب ماحول چلا ہوا ہے، قبرستان میں ہم جب جاتے ہیں نا، پہلے تو میں جاتا تھا بہت زیادہ، تو اس کو جانا اس لیے بند کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اترو نا قبر میں، ہم باہر کھڑے رہتے ہیں، جی ان کو قبر میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو قبر میں جب بندے کو سلاتے ہیں نا، ایک جہالت اور پیدا ہوئی ہے ہمارے، اس کا چہرہ کھول کر قبر کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ لے کون آیا ہے۔ بھئی جب سارا انسان تم قبر کے حوالے کر رہے ہو تو یہ کون سی جہالت ہے کہ اس کا چہرہ کھولو اور قبر کو دکھا دو، جب آپ کو منع کر دیا گیا کہ نماز جنازہ کے بعد کسی کو شکل دکھانے کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، تو دین کے مسائل پر عمل کرو، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر اور عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اور میدان محشر کے دردناک منظر سے ہم سب کے اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے۔